السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل تیسری یونٹ جو کہ اردو غزل پر مشتمل ہے، اس سے متعلق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے گزشتہ ویڈیو جو تھی وہ بھی ہماری اردو غزل سے متعلق تھی، یعنی اس میں بھی ہم نے اردو غزل سے لے کر اور کچھ غزل گو شعرا جیسے غالب کی غزل گوئی تک ہم نے سوالات دیکھ لیے تھے۔ اب انشاءاللہ کچھ سوالات جو رہ گئے تھے وہ آج کی ویڈیو میں مکمل کیے جائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، شاعر مکر کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا شاعر مکر مومن خان مومن کو کہا جاتا ہے۔ مومن 1215 ہجری مطابق 1800 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات 1852 عیسوی میں ہوئی تھی، اور مومن کی موت جو ہوئی تھی یہ چھت سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، اور جب مومن چھت سے گرے تھے تو انہوں نے اپنی اس حادثہ کی تاریخ بھی کہی تھی، یعنی انہوں نے کہا تھا دست و بازو بشکست، اور بالآخر یہی ان کی موت کی تاریخ بھی ثابت ہوئی۔ اور مومن کے والد کا جو نام تھا یہ غلام نبی خان تھا، اور ان کا خاندانی پیشہ طبابت تھا، اس لیے مومن بھی طبیب تھے، اور مومن کا نام جو مومن تجویز کیا تھا یہ شاہ عبدالعزیز نے کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ مومن نے اگلا سوال، جب مومن چھت سے گرے تو انہوں نے اس حادثہ کی کیا تاریخ کہی تھی؟ جواب ہو جائے گا جب مومن چھت سے گرے تو انہوں نے اس حادثہ کی تاریخ دست و بازو بشکست کہی تھی، جو کہ بالآخر ان کے موت کی تاریخ ثابت ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، مومن کن کن علوم میں مہارت رکھتے تھے؟ جواب ہو جائے گا مومن ریاضی، نجوم، موسیقی، علم رمل اور تاریخ گوئی میں مہارت رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے حادثہ کی تاریخ بھی کہی تھی۔ اور مومن نے جو طب کی تعلیم حاصل کی تھی یہ انہوں نے اپنے والد سے ہی حاصل کی تھی، اور اس کے علاوہ عربی کی تعلیم انہوں نے شاہ عبد القادر سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے، مومن کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا مومن کی شاعری کے استاد شاہ نصیر تھے۔ اگلا سوال ہے، مومن کے شاگرد کون کون تھے؟ جواب ہو جائے گا مومن کے شاگرد شیفتہ، میر حسن، تسکین، میر غلام علی وحشت، اصغر علی خان نسیم وغیرہ تھے۔ کیونکہ یہ امتحان کے حوالے سے اس طرح کے سوالات بہت اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر امتحان میں 2 زمرے یا 2 کالم میچ کرنے کے لیے دے دیے جاتے ہیں، اور استاد اور شاگرد کے زمروں کو ملانا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگلا سوال ہے، مومن کے کس شعر سے متعلق غالب نے فرمایا تھا کہ اگر مومن مجھے اپنا یہ شعر دے دیں تو میں ان کو اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں؟ جواب ہو جائے گا مومن کے جس شعر کے متعلق غالب نے فرمایا تھا وہ شعر یہ ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس شعر کے متعلق غالب نے یہ فرمایا تھا۔ اگلا سوال ہے، کس نے مومن کو مسیحا نفس، حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدیل کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا سعادت خان ناصر نے۔ اگلا سوال ہے، اگر میرے سامنے تمام شعراء متقدمین کے کلام رکھ کر مجھ کو صرف ایک دیوان حاصل کرنے کی اجازت دی جائے تو میں بلا تعمل کہہ دوں گا کہ مجھے کلیات مومن دے دو، باقی سب اٹھا لے جاؤ۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان نیاز فتح پوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ان کی غزلوں میں عاشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول ڈاکٹر سید عبداللہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمز و کنایہ کے پیرائے میں کہتے ہیں، مومن کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا مومن کے بارے میں یہ خیال امداد امام اثر کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اسرار عشق کس کی مثنوی ہے؟ جواب ہو جائے گا اسرار عشق مومن خان مومن کی مثنوی ہے۔
اگلا سوال ہے، مومن اپنے قصیدوں میں مواد اور حیت کو ہم آہنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول ڈاکٹر عبادت بریلوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، دبستان عظیم آباد کی آبرو کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا دبستان عظیم آباد کی آبرو شاد عظیم آبادی کو کہا جاتا ہے۔ شاد 1846 میں عظیم آباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1927 میں پٹنہ میں ہوا تھا، یعنی پٹنہ، عظیم آباد بھی پٹنہ کا پرانا نام ہی ہے، بعد میں اس کا نام پٹنہ ہو گیا، اور شاد کے والد کا نام سید عباس مرزا تھا۔ اگلا سوال ہے، شاد کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا شاد کی شاعری کے استاد شاہ الفت حسین فریاد تھے۔ اگلا سوال ہے، میخانہ الہام و نغمہ الہام کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف شاد عظیم آبادی کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، شاد غزل میں کس سے متاثر ہیں؟ جواب ہو جائے گا شاد غزل میں میر اور آتش سے متاثر ہیں۔ اگلا سوال ہے، شاد نے مرثیے میں زبان و خیال کے اعتبار سے کس کی پیروی کی ہے؟ جواب ہو جائے گا میر انیس کی۔ اگلا سوال ہے، 1874 میں شاد کے کس ہفت روزہ اخبار کا اجرا کیا؟ جواب ہو جائے گا 1874 میں شاد نے نسیم سحر نامی ہفت روزہ اخبار کا اجرا کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، شاد کو انگریزی حکومت نے خان بہادر کا خطاب کب دیا؟ جواب ہو جائے گا 1891 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، شاد کو اس دور کا میر کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا شاد کو اس دور کا میر سید سلیمان ندوی نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، موجودہ اساتذہ میں شاید شاد کا ہمعصر کوئی دوسرا نکلے جس نے ہماری محفل ادب کا پچھلا سماں دیکھا ہو، استادان کہن کی صحبت اٹھائی ہو، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال سید سلیمان ندوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، جدید اردو غزل کو سمت و رفتار کس نے عطا کی؟ جواب ہو جائے گا جدید اردو غزل کو سمت و رفتار حضرت موہانی نے عطا کی تھی۔ حضرت موہانی جو ہے یہ قصبہ موہان ضلع اناؤ میں 1881 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال جو ہے یہ 13 مئی 1951 کو فرنگی محل لکھنؤ میں ہوا تھا، اور ان کے والد کا نام جو ہے یہ سید اظہر حسن تھا، اور حضرت کے آباء و اجداد جو ہیں یہ ایران کے شہر نیشا پور سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئے تھے۔ اگلا سوال ہے، حضرت کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا حضرت کی شاعری کے استاد تسلیم تھے۔ حضرت نے شاعری میں ان سے مشورہ سخن کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، بر صغیر کے اس مشہور شاعر کا نام بتائیے جسے سب سے پہلے پریس قانون کے تحت 2 سال قید بامشقت جھیلنی پڑی۔ جواب ہو جائے گا اس مشہور شاعر کا نام حضرت موہانی ہے۔ یوں تو حضرت 3 مرتبہ جیل گئے تھے، پہلی بار 1908 میں، دوسری مرتبہ 1916 میں اور تیسری مرتبہ 1921 میں، یعنی کل یہ 3 مرتبہ جیل گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، حضرت کتنی مرتبہ جیل گئے تھے؟ جواب ہو جائے گا حضرت کل 3 مرتبہ جیل گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، حضرت کا سلسلہ تلمذ کس شاعر تک پہنچتا ہے؟ جواب ہو جائے گا حضرت کا سلسلہ تلمذ مومن خاں مومن تک پہنچتا ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت موہانی کا تذکرۃ الشورى کستوار کس رسالے میں شائع ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا حضرت موہانی کا تذکرہ کستوار اردو معلیٰ نامی رسالے میں شائع ہوا تھا، جو کہ اس کا اجرا بھی خود حضرت موہانی ہی کیا کرتے تھے۔
اگلا سوال ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ کون سا پہلا اردو شاعر ہے جسے سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے انگریزوں کی قید میں رہنا پڑا؟ جواب ہو جائے گا وہ شاعر حسرت موہانی ہیں۔ اگلا سوال ہے یاسیات کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا یاسیات کا امام فانی بدایونی کو کہا جاتا ہے۔ فانی بدایونی 1879 میں یعنی 1879 میں بدایوں میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1941 میں حیدرآباد میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام شفاعت علی خان تھا۔ اگلا سوال ہے فانی نے اپنا پہلا دیوان کب مرتب کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا فانی نے اپنا پہلا دیوان 1898 میں مرتب کیا تھا۔ اگلا سوال ہے فانی شاعری میں کس شاعر سے متاثر ہیں؟ جواب ہو جائے گا فانی شاعری میں مولانا الطاف حسین حالی سے متاثر ہیں۔ اگلا سوال ہے میر کے لہجے کی بازیافت کس کی شاعری میں ملتی ہے؟ جواب ہو جائے گا میر کے لہجے کی بازیافت فانی بدایونی کی شاعری میں ملتی ہے۔ یعنی میر بھی قنوتی شاعر تھے اور فانی کو بھی قنوتی شاعر کہا جاتا ہے۔ فانی کی غزل کی یہ خصوصیت ہے کہ قنوتیت ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے فانی نے کتنی مرتبہ حیدرآباد کا سفر کیا؟ جواب ہو جائے گا فانی نے 2 بار حیدرآباد کا سفر کیا تھا۔ پہلی مرتبہ 1926 عیسوی میں، دوسری مرتبہ 1927 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے فانی کس ماہنامہ کے مدیر تھے؟ جواب ہو جائے گا فانی ماہنامہ تسنیم کے مدیر تھے۔ اگلا سوال ہے نظام فانی چپکے چپکے تو نے یہ کس کا نام لیا؟ کیوں او کافر تیری زباں پر اب بھی خدا کا نام نہیں؟ فانی کا یہ مقطع سن کر جوش نے کیا کہا؟ جواب ہو جائے گا فانی کا یہ مقطع جب جوش ملیح آبادی نے سنا تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ مقطع کہا ہے کہ اگر ساری عمر بھی پڑھتے جاؤ تو سننے والے کو نیا لطف آئے گا۔ اگلا سوال ہے غالب اور میر کی شخصیت کا مجموعہ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا غالب اور میر کی شخصیت کا مجموعہ فانی بدایونی کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے رئیس المتغزلین کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی کو کہا جاتا ہے۔ جگر 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال جو ہے وہ 1960 میں گونڈہ میں ہوا تھا، اور جگر کے والد کا نام علی نظر تھا، اور جگر نے 14 برس کی عمر میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ اگلا سوال ہے جگر کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا جگر کی شاعری کے استاد داغ دہلوی اور منشی امیر اللہ تسلیم تھے۔ اگلا سوال ہے عورت تو خود شعر ہے، شعر کا شعر کہنا کیا مانی؟ عورتوں کی شعرگوئی کے بارے میں یہ جملہ کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا عورتوں کی شعرگوئی کے بارے میں یہ جملہ جگر مراد آبادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے وہ یعنی جگر آج کل کے مشہور فلم ایکٹر کی طرح تھے، جہاں جاتے تھے اپنے ساتھ جمع غفیر لے جاتے تھے اور یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول علی سردار جعفری کا ہے۔ اگلا سوال ہے غزل اگر اردو کی آبرو ہے تو جگر بلا شبہ غزل کی آبرو ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سعادت علی صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر اصغر گونڈوی کو کہا جاتا ہے۔ اصغر 1884 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1936 میں الہ آباد میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام منشی تفضل حسین تھا، اور یہ گونڈوی اس لیے کہلائے
کیونکہ یہ عمر کے آخری 10 سال چھوڑ کر تمام عمر گونڈا میں رہے تھے، اس لیے اصغر گونڈوی کہلائے۔ اگلا سوال ہے، سرود زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا سرود زندگی اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، اصغر عوام کے شاعر نہیں تھے، ان کے کلام کے حسن و تاثیر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑے پڑھے لکھے بھلے مانسوں میں بیٹھے ہوں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے اپنے آپ کو غالب شکن اور غالب کا چچا کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا یاس یگانہ چنگیزی نے اپنے آپ کو غالب شکن اور غالب کا چچا کہا ہے۔ یگانہ 1883 میں پٹنہ کے محلہ مغل پورہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1956 میں لکھنؤ میں ہوا تھا، اور یگانہ کے والد کا نام مرزا غلام حسین تھا۔ اگلا سوال ہے، یگانہ کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا یگانہ کی شاعری کے استاد سید علی خاں بیتاب عظیم آبادی اور شاد عظیم آبادی تھے۔ اگلا سوال ہے، یگانہ کی غزلوں کا انتخاب گنجینہ کس نے ترتیب دیا؟ جواب ہو جائے گا علی سردار جعفری نے۔ اگلا سوال ہے، یگانہ کے پہلے شعری مجموعے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا یگانہ کے پہلے شعری مجموعے کا نام نشتر یاس ہے، جو کہ 1914 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، یگانہ نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا یگانہ نے غالب شکن نامی رسالہ 1934 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، یگانہ کی رباعی کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا یگانہ کی رباعی کے مجموعے کا نام ترانہ ہے۔ اگلا سوال ہے، یگانہ کے دیوان کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا یگانہ کے دیوان کا نام آیات وجدانی ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندوستانی دیومالائی عناصر کا اثر سب سے زیادہ کس کی شاعری میں ملتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ہندوستانی دیومالائی عناصر کا اثر سب سے زیادہ فراق گورکھپوری کی شاعری میں ملتا ہے۔ فراق گورکھپوری یہ 1896 میں بنواریہ تحصیل باسگاؤں ضلع گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1982 میں دہلی میں ہوا تھا، اور فراق کا انتقال حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام گورکھ پرساد تھا۔ اگلا سوال ہے، فراق کی شاعری کے استاد کون کون تھے؟ جواب ہو جائے گا فراق کی شاعری کے استاد پروفیسر ناصری، وسیم خیر آبادی اور ریاض خیر آبادی وغیرہ تھے۔ اگلا سوال ہے، انگریزی کی شعری روایت کا پرتو کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ جواب ہو جائے گا فراق گورکھپوری کی۔ اگلا سوال ہے، فراق کو اتر پردیش اردو اکادمی انعام کب ملا؟ جواب ہو جائے گا 1961 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، فراق کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈ کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا فراق کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈ محمد حسن نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، فراق کو ان کی کس تصنیف پر گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا؟ جواب ہو جائے گا فراق کو ان کی تصنیف گل نغمہ پر 1969 میں گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اردو کا پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ جو ملا وہ فراق گورکھپوری کو ہی ملا تھا۔ اگلا سوال ہے، فراق نے اردو میں ہندوستانی دیومالائی تصور جمال کی ترجمانی کی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے،
فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتیں۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو شاعری میں آنے والی شخصیت فراق کی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول اصغر گونڈوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال مشہور ناقد کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول یاس یگانہ چنگیزی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول یاس یگانہ چنگیزی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال نیاز فتح پوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، جب ہم لوگوں کو بھول جائیں گے اس وقت بھی فراق کی یاد تازہ رہے گی، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان جگر مراد آبادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا روپ یہ فراق گورکھپوری کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، امریکی بنجارہ نامہ کس کی نظم ہے؟ جواب ہو جائے گا امریکی بنجارہ نامہ یہ فراق گورکھپوری کی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے، فراق کی کتاب من آنم کس صنف کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا فراق کی کتاب من آنم جو ہے یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کے مشہور شاعر فراق گورکھپوری کا کلام کس ملک کے اردو نصاب میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا فراق گورکھپوری کا کلام ملک روس کے اردو نصاب میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، فراق نے اردو شاعری کی طاق میں ہندوستانیت اور آفاقیت کی شمع روشن کی ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال سلام سندیلوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ناصر کاظمی نے فراق گورکھپوری کی غزلوں کا انتخاب کس نام سے کیا؟ جواب ہو جائے گا غزل کے نام سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، فراق کو میں اس صدی کے موجودہ 50 سال کے منفرد اور ممتاز غزل گویوں کی صف میں جگہ دیتا ہوں، غزل کا جو آئندہ رنگ و آہنگ ہوگا اس میں فراق کا بڑا حصہ ہوگا، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، راشد اور فیض کے بعد جدید نظم نگاری کے معیار پر صرف فراق کی نظمیں پوری اترتی ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول عزیز احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، فراق کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے احساس جمال کو حیات و کائنات کو سمجھنے کے لیے بطور قدر استعمال کیا ہے اور ایسے جذبے اور فکر میں ڈوبے ہوئے نغموں کو ایسے آتشی احساس کے ساتھ جگایا ہے کہ شعلہ سا لپک جائے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے نئی آگاہیوں کی ایک حسین دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان خواجہ احمد فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، میں اپنے فراق کو میں قرنوں سے جانتا ہوں اور ان کے اخلاق کا لوحہ مانتا ہوں، مسائل علم و ادب پر جب وہ زبان کھولتے ہیں لفظ و معنی کے لاکھوں موتی پیرو لیتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول جوش ملیح آبادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا مجروح سلطان پوری کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے۔ مجروح سلطان پوری جو تھے یہ
ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ مجروح سلطان پوری یہ اکتوبر 1919 کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال سن 2000 عیسوی میں ممبئی میں ہوا تھا۔ مجروح کے والد کا نام محمد حسن خان تھا اور مجروح کا اصل نام جو تھا یہ اسرار الحسن تھا۔ مجروح کا وطن سلطان پور تھا۔ اگلا سوال ہے، مجروح کے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا مجروح کے مجموعہ کلام کا نام غزل ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کو جانشین میر کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کلیم عاجز کو جانشین میر کہا جاتا ہے۔ کلیم عاجز یہ 1926 میں نالندہ ضلع کے تلہاڑا میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 15 فروری سن 2015 کو ہزاری باغ میں ہوا تھا اور ان کے والد کا نام شیخ کفایت حسین تھا۔ اگلا سوال ہے، کلیم عاجز کے پہلے مجموعہ غزل کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا کلیم عاجز کے پہلے مجموعہ غزل کا نام وہ جو شاعری کا سبب ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، کلیم عاجز کے خطوط کے مجموعوں کے کیا نام ہیں؟ جواب ہو جائے گا کلیم عاجز کے خطوط کے مجموعوں کے نام دیوان دو اور پہلو نہ دکھے گا ہیں۔ اگلا سوال ہے، کلیم عاجز کے خود نوشتوں کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا کلیم عاجز کے خود نوشتوں کے نام جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی اور ابھی سن لو مجھ سے، یہ ان کے خود نوشتوں کے نام ہیں۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے کلیم عاجز کی شاعری پر رشک کا اظہار کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا فراق گورکھپوری نے۔ اگلا سوال ہے، کلیم عاجز کے شعروں میں غم جانا بھی ہے اور غم دورہ بھی، اور دونوں اس طرح گھل مل جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے۔ یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کلیم عاجز سراپا سوز ہیں، اسی لیے ان کی غزلوں میں سلگن کی کیفیت اور آواز میں لہجے اور درد کا رقص نظر آتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کوثر مظہری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کلیم عاجز کی غزلوں میں دل کی باتیں بھی ہیں اور سیاسی باتیں بھی، اور سیاسی باتیں غزل کی زبان میں ہیں۔ ان کے شعروں میں پھول نہیں اور پتھر بھی، اور پھول پتھر بن جاتے ہیں اور پتھر پھول بن جاتے ہیں۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، جب فصل بہارا آئی تھی اور کوچے جانا جانا، یہ دونوں تصانیف کس کی ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ دونوں تصانیف کلیم عاجز کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، شہریار نے کس کے کہنے پر اپنا تخلص شہریار رکھا؟ جواب ہو جائے گا شہریار نے خلیل الرحمن اعظمی کے کہنے پر اپنا تخلص شہریار رکھا تھا۔ شہریار 16 جون 1936 کو ضلع بریلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 13 فروری سن 2011 کو علی گڑھ میں ہوا تھا، اور شہریار کے والد کا نام کنور ابو محمد خان تھا اور شہریار کا خود اصل نام جو تھا وہ کنور اخلاق محمد خان تھا۔ اگلا سوال ہے، شہریار نے کن کن رسالوں کی ادارت کی ہے؟ جواب ہو جائے گا شہریار نے علی گڑھ میگزین، ماہنامہ غالب، ہماری زبان، فکر و نظر، شعر و حکمت وغیرہ کی ادارت کی ہے۔ اگلا سوال ہے، شہریار کو ان کے کن مجموعوں پر اتر پردیش اردو اکادمی سے انعام سے نوازا گیا؟ جواب ہو جائے گا شہریار کو 7واں در اور خواب کا در بند ہے پر 1971 میں اتر پردیش اردو اکادمی انعام سے نوازا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، شہریار کے ہندی کلیات کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا شہریار کے ہندی کلیات کا نام میرے حصے کی زمین ہے، جو 1998 میں شائع ہوا تھا۔
اگلا سوال ہے شام ہونے والی ہے سن 2004 قافلے یادوں کے دھوپ 1987 دھوپ کی دیواریں 1998 کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تر تصانیف شہریار کی ہیں۔ اگلا سوال ہے شہریار کو ان کی کس تصنیف پر گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا؟ جواب ہو جائے گا شہریار کو ان کی تصنیف اسم اعظم پر سن 2008 میں گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے کر گیا روشن ہمیں پھر سے کوئی بدر منیر، ہم تو سمجھے تھے کہ سورج کو گہن لگنے لگا، یہ مشہور شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور شعر عرفان صدیقی کا ہے۔ عرفان صدیقی 1939 میں بدایوں میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 15 اپریل سن 2004 کو لکھنؤ میں ہوا تھا۔ عرفان صدیقی کے والد کا نام سلطان احمد ہلالی تھا۔ انہوں نے 9 برس کی عمر سے شاعری کہنا شروع کر دی تھی۔ اگلا سوال ہے عرفان صدیقی کی کلیات کس نام سے شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا عرفان صدیقی کی کلیات دریا 1999 شہر ملاقی کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے عرفان صدیقی کو میر اکادمی لکھنؤ نے کس انعام سے نوازا تھا؟ جواب ہو جائے گا عرفان صدیقی کو میر اکادمی لکھنؤ نے نشان امتیاز میر انعام سے نوازا تھا۔ اگلا سوال ہے عرفان صدیقی کے کلیات دریا میں کون کون سے مجموعے شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا عرفان صدیقی کے کلیات دریا میں ان کے مجموعے کینوس 1978 شب درمیانی 1984 سات سماوات 1992 اور عشق نامہ 1997 یہ تمام شعری مجموعے شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہماری یونٹ جو تیسری یونٹ تھی نصاب میں شامل اردو غزل کی وہ مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں چوتھی یونٹ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اردو نظم سے متعلق اس کا احاطہ کریں گے۔ تب تک کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور امتحان سے جڑی تمام تر معلومات اور امتحان کی مکمل تیاری آپ کی ہمارے چینل کے ذریعے ہو سکے۔ بہت شکریہ۔